اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت سوم اسلامیات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم باب چہرم اخلاق و آداب میں سے سچ کی اہمیت کے بارے میں جانیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ سچ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سچ ایک مسلمان کو سچا پکا مسلمان بناتا ہے اور اللہ کے قریب کرتا ہے۔ جھوٹ برائیوں کی طرف لے کر جاتا ہے اور ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا، کیونکہ ہمیں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ مزید بلواتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم اپنے سبق کی ابتدا کرتے ہیں تاکہ ہم سچ کی اہمیت کے بارے میں زیادہ بہتر طور پر جان سکیں۔ آتے ہیں سبق کی طرف۔ باب چہرم اخلاق و آداب، سچ کی اہمیت، جس کا حاصلات تعلم ہے کہ طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ سچائی کی اہمیت کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں معلومات حاصل کر سکے، سچ کے فوائد اور جھوٹ کے نقصانات جان سکیں، جھوٹ سے اجتناب اور سچائی کو اپنا کر عملی نمونہ پیش کر سکیں۔ فرمان نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم ہے، اس وقت تک بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ جھوٹ کو نہ چھوڑ دے، حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ سچائی کا مطلب یہ ہے کہ جو بات جس طرح ہے اس طرح کہہ دی جائے اور غلط بیانی نہ کی جائے۔ انسان کے ہر قول اور عمل کی درست بنیاد یہ ہے کہ اس کا دل اور زبان ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہوں، اسی کو سچائی کہتے ہیں۔ سچ بولنے کی اہمیت اور فضیلت۔ دین اسلام سچ بولنے کی بہت زیادہ تاکید کرتا ہے۔ سچے لوگوں کا ساتھ دینے، ان کی صحبت اختیار کرنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے لوگ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کے سخت دشمن ہونے کے باوجود آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کو صادق کہہ کر پکارتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے سچ بولنے کی بے حد تاکید کی ہے، یہاں تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی۔ سچائی کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں سچا صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی حدیث مبارکہ سے سچ بولنے کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان سچ بولنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ سچ بولنے کے فوائد۔ سچ بولنے کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ سچ انسان کو بہت سے گناہوں اور برائیوں سے بچاتا ہے۔ سچے انسان کا ہر کوئی اعتبار کرتا ہے۔ سچ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سچائی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ سچ بولنے والے انسان کی ہر کوئی عزت کرتا ہے اور سچ بولنے سے انسان پرسکون رہتا ہے۔ سچ بولنے سے معاشرے میں امن و سکون قائم رہتا ہے۔ اب آتے ہیں جھوٹ کی مذمت اور نقصانات کی طرف۔ جھوٹ کا لفظی معنی ہے غلط بیانی۔ وہ بات جو حقیقت یا واقعے کے خلاف ہو جھوٹ کہلاتی ہے۔ جھوٹ بولنا بہت بری عادت ہے، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اسی لیے دین اسلام جھوٹ کی بہت مذمت کرتا ہے اور اس سے بچنے کی تاکید بھی کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ جھوٹ کے نقصانات۔ جھوٹ بولنے کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ جھوٹ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ جھوٹے آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، اس کے رزق میں اضافہ نہیں کرتا۔ جھوٹے انسان کی کوئی بھی عزت نہیں کرتا۔ جھوٹ بولنے والے پر کوئی اعتماد نہیں کرتا۔
جھوٹے کو بے رہتی ہے، جھوٹ بولنے والے سے سب نفرت کرتے ہیں اور جھوٹ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، ہمیں سچائی کو اختیار کرنا چاہیے، جھوٹ بولنے سے اجتناب کرنا چاہیے، روزمرہ زندگی کے معاملات، بات چیت اور لین دین میں سچ بولنا چاہیے۔ اسی طرح ہم بہت ساری برائیوں سے بچ سکتے ہیں، اس سے معاشرے میں امن و سکون بھی قائم رہے گا، اسی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور اسی میں ہم سب کی بہتری ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو تو ضرور اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سچائی کی کتنی اہمیت ہے۔ ذرا سا سچ بولنے سے نہ صرف ہم دنیا میں بچ جاتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی ہم بچ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کا اتنا بڑا سارا انعام رکھا ہے جو کہ جنت کی شکل میں ہمیں ضرور ملے گا۔ تو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ضرور سچ بولنے کی ترغیب دیں، ان کی تربیت کریں۔ اسی پیاری بات کے ساتھ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔